تو آگے لے کے بڑھ جائیے، اور پھر ماضی کو دہرائیے گا نہیں۔ ہم آج تک پچھلے 75-76 برس میں ماضی کو دہرانے کی فکر میں ہیں۔ وقت گزرتا ضرور ہے مگر پلٹ کے نہیں آتا۔ ہمیں وقت کا مسافر ہونا ہے، پلٹنا نہیں ہے گستاخی اور بد تہذیبی کی طرف۔ اور ایک بہت لطف کی صورتحال اس وقت موجود ہے کہ بزوم خود جو خود کو بڑا پرہیزگار اور نیک کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنیے تو خیال بے آبرو ہوتا ہے، اور وہ جو خود کو ہمارا سربراہ کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنیے تو زبان بے آبرو ہوتی ہے۔ جو خیال اور زبان کی آبرو نہیں رکھ پائے، وہ ایک قومی ریاست کی آبرو کیسے رکھ پائیں گے؟ وقت اور زمانے کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ فاصلہ اس وقت ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب آ کے درد مند ہونا شروع نہیں کرتے، اور درد مندی کس بات کا نام ہے کہ ہم زندگی کی اور زندہ رہنے والوں کی قدر کر سکیں، احترام کر سکیں۔ ہمارے ہاں احترام کا مطلب یہ ہوا ہے کہ گویا ہم خود نیچے ہو رہے ہیں۔ عاجزی سے بڑی کوئی خوبی نہیں، اور عاجزی سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ میں آپ سے، لمس کے طالب علموں سے، اور جو تجربہ میرا یہاں رہا ہے، اس بات کی توقع بہت یقینی طور پر کر سکتی ہوں کہ یہ جو درد مندی کی متاع ہے، آپ اس کو تہذیب سے باوضو رکھیں گے۔ بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ صرف جسموں کی عصمت ہوتی ہے، نیت، فکر اور عمل کی عصمت اس سے کہیں زیادہ قوی تر اور اہم تر ہے۔ اس لیے کہ جب زندگی بسر کرتے ہیں تو زندگی کی عصمت کا نام اخلاق ہے، اور میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی بے عصمت، بے اخلاق زندگی گزارے۔ جس معاشرے میں تعلیم اخلاقی قدروں کو پس پشت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، میں صرف لمس کی بات نہیں کر رہی، دراصل جو سرکاری ادارے ہیں ان کا مرثیہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کہہ سکوں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک خبط الحواس قسم کی نسل ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر رہے ہیں، جس سے پیسے تو بے حد وصول کرتے ہیں۔ ماں باپ کی زندگیاں ان پیسوں کی خاطر نچوڑی جاتی ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ تعلیم کا کام یہ ہے، درسگاہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا سکھائے۔ جو کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتے، میرے خیال میں ان کو تعبیر بھی کبھی نہیں ملے گی۔ کبھی معاشرے کی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی علمداری ہو اور اخلاق کا قانون بنے، اخلاق کی رعایتیں ہوں، لیکن زوراوری کے ماحول میں قانون صرف جنگل کا رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی جنگلی کا قانون بقول زہرا نگاہ کے سامنے لے آئے تو بڑی بات ہے۔ اور جب کبھی بھی کوئی بھی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگتا ہے تو تعلیم، علم، تہذیب اور اخلاق وہیں مر جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی ایک حرف ہے جو دوسرے سے مل کے لفظ بن سکتا ہے۔ آپ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا، آج کل بہت تبدیلی کا ذکر ہے، اور اگر ہم اس انتظار میں رہے کہ زمانہ بدلے گا، سب بدلیں گے، تو ہم بھی بدل جائیں گے۔
میرا خیال یہ ہے کہ بجائے غم اور غصے کے نڈھال ہونے کے میں بہت وقت آپ کا نہیں لوں گی، ایک شعر آپ کو سنا کے آپ کے صبر کی اور آپ کی توجہ کی اور آپ کی عنایت کا شکریہ ادا کر کے چلی جاؤں گی۔ اقبال عظیم آبادی صاحب کا شعر ہے کہ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ پروردگار آپ سب کو کامیاب اور سرخرو کرے، پروردگار آپ کو وہ دولت دے جو اس ملک اور اس معاشرے میں بہت تھی اور ہم نے لٹا دی، آپ اسے واپس لے آئیے۔ میں والدین کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس طرح سے پالا اور آپ کے استادوں نے آپ کو اس طرح سے تراشا۔ میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آج جو بھی ہوں اس میں میرے والدین اور میرے اساتذہ کے علاوہ وہ معاشرہ شامل ہے جس نے ہمیشہ جب کبھی میں لڑکھڑانے کو ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑا۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ۔